آج میرے بابا کو دوسرے شہر گئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ کام کی تلاش میں وہاں گئے تھے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ انہوں نے وہاں پہ جانے کے بعد ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم معلوم کروا سکتے کہ میرے بابا وہاں پر کس حالت میں ہیں۔ میری ماں اللہ سے رو رو کر روز دعائیں کرتی تھی۔ میں ماں کو یوں پریشان اور بے حال دیکھ کر بہت دکھی ہوتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر بہت برا لگتا۔ میری ماں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھی، لیکن کبھی کام ملتا تھا، کبھی نہیں۔ ہمارے لیے کھانا پورا کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ میرے علاوہ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کی عمر 3 سال تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی اس وقت تو بہت روتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے ڈبے والا دودھ دیا جائے، مگر وہ بہت مہنگا آتا تھا۔ میرے بابا وہ نہیں خرید سکتے تھے۔ اب وہ بڑی ہو چکی تھی۔ وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی تھی اور دودھ مانگتی تھی، لیکن ہمارے پاس کھانے کے لیے بمشکل پیسے ہوتے تھے۔ دودھ کبھی تھوڑا بہت اس کے لیے ہم خرید پاتے تھے تو کبھی نہیں۔ میں نے ماں کو کہا کہ میں بھی کچھ کمانے کی کوشش کروں گا، لیکن ماں مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، یہ دنیا بہت ظالم ہے، لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ میں نے اماں کو بہت منایا کہ میں کسی ڈھابے پر ویٹر کا کام کر لوں گا۔ میں اس چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ایک چائے کے کھوکھے پر کام ڈھونڈا۔ وہ آدمی بہت ظالم تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھتا۔ میں ابھی چھوٹا تھا۔ گاہکوں کو چائے دیتے وقت اکثر چائے مجھ سے گر جاتی تھی تو وہ مجھے بہت مارتا۔ کہتا میں تمہیں کام سے نکال دوں گا، تو بہت نکما ہے، تو میرا نقصان کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں سن کر مجھے بہت رونا آتا تھا۔ چاہے ہم لوگ غریب تھے، لیکن میری ماں اور باپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں تھا۔ وہ بہت پیار سے مجھ سے بات کرتے تھے۔ میں اپنے آنسو چھپا جاتا، مگر میری ماں میری آنکھوں سے پہچان جاتی کہ میں رو رہا تھا۔ مجھ سے ماں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، اور میں سچ بتا دیتا، اماں کے سامنے رونے لگ جاتا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی، کہتی تم کام پر نہ جاؤ، لیکن اگلے دن میں پھر کام پر چلا جاتا، کیونکہ مجھ سے ماں کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ماں بہت پریشان رہتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں تھا۔ میں اکثر جب باہر نکلتا تو لوگوں کی مائیں بہت ہی سج سنور کر اچھے کپڑے پہن کر جاتی تھیں۔ میرا دل چاہتا میری اماں بھی ایسے ہی اچھے کپڑے پہنے، ایسے ہی سجیں سنورے، لیکن میں دل محسوس کر رہ جاتا۔ ایک دن میں چائے کے کھوکھے پر چائے لوگوں کو دے رہا تھا۔ وہاں پر چند آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ پتہ نہیں کون سا ایک مشکل سا لفظ انقلاب بول رہے تھے۔ مجھے اس لفظ کا مطلب نہیں آتا تھا، لیکن ان کی باتوں سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ کسی تبدیلی کی بات کر رہے تھے، جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی وجہ سے آئے گی۔ میں ان کی باتیں سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا ننھا دماغ ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے بس اتنی سی بات سمجھ آئی کہ تمام نوجوانوں کو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے اور اس ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ دیر تک میں ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر پھر مجھے اپنے گھر کے حالات یاد آ گئے، جہاں پر روٹی کھانے کے لیے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ میرا دماغ انقلاب سے ہٹ کر اپنے خالی پیٹ کی طرف چلا گیا۔ میرا ننھا دماغ انہی باتوں کو سوچ رہا تھا کہ اچانک وہاں پر ایک آدمی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں پہلے لوگوں کی بنیادی ضروریات کا ہونا ضروری ہے، جب ان کا پیٹ بھرا ہوگا تو انہیں کسی اور چیز کا خیال آئے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ میرے ذہن میں بھی سب سے پہلے میرے پیٹ کے خالی ہونے کا ہی خیال آ رہا تھا۔ اسی دوران مجھے اپنے مالک کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے زور زور سے آوازیں دے کر کہہ رہا تھا کہ میں کہاں مر گیا ہوں۔ میں فوراً اس کی بات سننے کے لیے بھاگا، جلدی جلدی باقی گاہکوں کا آرڈر لینے لگا۔ رات کو جب میں گھر گیا تو اماں کی حالت بہت خراب تھی۔ انہیں بہت تیز بخار تھا اور پاس میری چھوٹی 3 سالہ بہن رو رہی تھی، لیکن اماں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو چپ کرواتی۔ میں نے بہت مشکل سے اماں کو پانی پلایا اور اپنی بہن کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ میں خود بہت چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس صورتحال کو کیسے سنبھالوں۔ میں رونے لگ گیا۔ میری آنکھوں میں شدید آنسو تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ اپنے ننھے سے دماغ کے مطابق میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ میری ماں کو جلدی ٹھیک کر دے اور ہمارے حالات کو بہتر کر دے۔ اللہ ہمارے بابا کو جلدی گھر بھیج دے۔ میں دعا مانگتا جا رہا تھا اور اپنی بہن کو چپ کروا رہا تھا۔
لیکن وہ میرے ہاتھوں سے نکل کر باہر جا رہی تھی۔ میں اسے نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ بہت ہمت اور کوشش کے ساتھ میں نے اس کو چپ کروایا۔ اس کو شاید بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے گھر میں دیکھا تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کھوکھے کے مالک کے پاس دوبارہ واپس گیا۔ اسے کہا کہ وہ مجھے کچھ پیسے دے دے تاکہ میں گھر اپنی ماں کے لیے دوائی لے کر جا سکوں، لیکن اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ میں وہیں ڈر کے مارے کھڑا رہ گیا۔ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میں روتا بلکتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک عورت نے مجھے دیکھا اور بولی کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے میری ماں کے لیے دوائی بھی لے کر دے گی اور کھانا بھی دے گی، میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے مجھے دوائی بھی دی اور کھانا بھی دیا اور پھر مجھے گھر تک چھوڑ گئی۔ اس عورت نے نقاب پہنا ہوا تھا، اس لیے میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکا۔ میں گھر گیا۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو دوائی دی۔ چھوٹی بہن کو کھانا کھلانے کی کوشش کی۔ ماں کو بھی کہا کہ وہ کھانا کھا لے۔ اماں کی حالت بہت نکاہت زدہ تھی۔ اماں کہنے لگی کہ میں یہ کھانا کہاں سے لے کر آیا ہوں۔ میں نے اماں کو بتایا کہ ایک بہت ہی نیک اور مہربان عورت آج ملی تھی، اس نے مجھے یہ کھانا دیا ہے۔ اماں اس عورت کو بہت دعائیں دینے لگیں۔ ہمارے محلے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ ہم سے بہتر حالات میں تھے، لیکن کوئی بھی ہمیں نہیں پوچھتا تھا، نہ ہی ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرا ننھا سا دماغ یہی سوچتا رہتا تھا کہ بس ہمارے بابا کسی طرح گھر واپس آ جائیں تو ہمارے گھر میں روٹی تو ہوگی۔ بابا کے ہوتے ہوئے ہمارے گھر میں اور کچھ چاہے نہ بھی ہوتا، لیکن ہمیں کھانا ضرور میسر تھا۔ وہ تو بہتر زندگی کی کوشش میں دوسرے شہر چلے گئے۔ اماں کو دوائی دی اور کھانا بھی کھلایا۔ باقی بچا ہوا کھانا کچن میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اماں سو گئی۔ میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میرا ننھا سا دماغ دنیا میں تمام لوگوں کو بہت غور سے دیکھتا تھا۔ میں ہر چیز کا مشاہدہ کرتا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا جیسے دوسرے تمام لوگ مزے کرتے ہیں ہم لوگ بھی کریں۔ زندگی ہمارے لیے بہت مشکل تھی۔ میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوا سو گیا۔ اگلے دن میں اس کھوکھے پر نہیں گیا کیونکہ وہ آدمی مجھ سے کام بھی کرواتا تھا اور مجھے مارتا بھی تھا اور گالیاں بھی دیتا تھا۔ میری عزت نفس مجروح ہوتی تھی۔ تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عزت نفس تو بڑوں کی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں کی بھی اتنی ہی عزت نفس ہوتی ہے جتنی بڑوں کی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے جب کوئی سب کے سامنے ہمیں ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے یا ہم لوگوں کو ذلیل کرتا ہے تو بہت برا لگتا ہے۔ مجھے اس آدمی کے کھوکھے پر کام کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اس دن اس طرح تھپڑ مارنے سے مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں وہاں ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے کام کی تلاش کے لیے گھر سے باہر جانا شروع کر دیا، لیکن مجھے کوئی بھی کام پر نہیں رکھ رہا تھا کیونکہ میں ابھی بہت چھوٹا تھا اور مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا۔ اکثر لوگ مجھے اسی لیے کام پر نہیں رکھتے تھے کیونکہ حکومت نے کم عمر بچوں کو کام پر رکھنے کی وجہ سے سزا مقرر کی ہوئی تھی۔ اگر کہیں کوئی کم عمر بچہ کام کرتا دکھائی دیتا تو اس کے مالک کو پولیس پکڑ کر لے جاتی اور پھر جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ حکومت ہم چھوٹے اور غریب لوگوں کو پیسے کیوں نہیں دیتی؟ حکومت کو ہم لوگوں کی اتنی فکر ہے تو ہمارے لیے کچھ ایسے کام کیوں نہیں کرتی جس سے ہمیں رات کو بھوکے پیٹ سونا نہ پڑے اور دوائی کے لیے بھی ہم لوگوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میرا ننھا سا دماغ زندگی کی تلخ حقیقتوں کی وجہ سے بہت بڑا سوچنے لگا تھا۔ میں اکثر ایسی باتیں کر جاتا تھا کہ میری ماں کو بھی حیرت ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں ایسی باتیں کیوں کرتا ہوں۔ میں اماں کو کہتا یہ دنیا مجھے یہی سب کچھ سکھاتی ہے۔ ایک دن کسی گاڑیوں کی شاپ پر میں نے اس کے مالک کو کہا کہ وہ مجھے گاڑیاں صاف کرنے کا کام دے دے تاکہ میں کچھ پیسے کما سکوں۔ مجھے پیسے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ میں نے بہت معصومیت کے ساتھ اسے اپنے گھر کے سارے حالات بتا دیے۔ وہ بہانے سے مجھ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا میری ماں گھر میں اکیلی ہوتی ہے؟ اسی طرح کے سوال وہ مجھ سے پوچھتا رہا۔ میں اپنی معصومیت میں اسے سب کچھ بتاتا جاتا۔ وہ مجھے پیسے بھی دیتا، بلکہ اکثر وہ مجھے گھر چھوڑنے کے بہانے میرے گھر بھی آنے لگا۔ بہانے سے میری ماں سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب ہمارے گھر کے حالات اتنے بہتر ہو رہے تھے کہ 2 وقت کی روٹی بہت آسانی کے ساتھ مل رہی تھی۔ میری ماں نے ایک دن مجھے سمجھایا کہ میں اس آدمی کو گھر میں نہ لایا کروں۔ میں نے بہت معصومیت سے اپنی ماں کو کہا وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، ہماری اتنی مدد کرتا ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا
کہ ہمارے بابا گھر پر نہیں ہے تو کسی غیر آدمی کا ہمارے گھر میں آنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ ایک دن وہ آدمی گھر پر آیا، لیکن اس بارے میں اس نے مجھے نہیں بتایا۔ مجھے یہی کہا کہ میں شاپ پر رہوں، وہ کسی کام سے جا رہا ہے۔ میری ماں گھر پر اکیلی تھی۔ اس آدمی نے میری ماں کو نہ جانے کیا کہا تھا، اماں نے اس کے سر پر ڈنڈا مار دیا۔ اس آدمی نے میری ماں کو مارنے کی کوشش کی۔ کسی طرح میری ماں نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کیا اور اس آدمی کو گھر سے نکال دیا۔ جب میں گھر گیا تو اماں نے مجھے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ میں اب اس آدمی کی شاپ پر کام کرنے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اماں سے بہت پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے اماں؟ اماں نے مجھے کہا کہ اس آدمی نے تمہاری ماں کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ تو بہت اچھا آدمی تھا، وہ ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میری اماں نے کہا کہ میرا ذہن ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ لوگوں کی مکاریوں اور چالاکیوں کو نہیں سمجھتا۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں اب کسی جگہ کام نہیں کروں گا، وہ خود کوئی کام ڈھونڈے گی جس سے ہمارے گھر کا خرچہ چل سکے۔ ہمارے محلے میں آج کل کسی نے اسٹریٹ اسکول کھولا ہوا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ میں کام کرنے کی بجائے اس اسٹریٹ اسکول میں چلا جایا کروں تاکہ میں کچھ تعلیم حاصل کروں اور بڑے ہو کر کوئی اچھی نوکری کر سکوں۔ مجھے بھی پڑھنے کا شوق تھا۔ میں نے ابا کے ہوتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی تھی، لیکن اب ابا کے جانے کے بعد میرے پاس اسکول کی کتابوں اور کاپیوں کے لیے پیسے نہیں تھے، تو میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ میں نے اس اسٹریٹ اسکول میں جا کر پڑھنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن میں وہاں پر چلا گیا۔ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور مہربان ٹیچر تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے پہلی جماعت تک اپنے علاقے کے گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن بعد میں میرے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکا۔ وہ بہت پیاری لڑکی تھی۔ اس نے میرے ساتھ بہت محبت سے بات کی۔ اس نے ہم سب بچوں کو بٹھایا اور بلیک بورڈ پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ اس نے ہمیں پہلے دن کا سبق دیا اور کہا کہ اگلے دن وہ تمام بچوں سے یہ سبق سنے گی۔ اس نے ہمیں کتابیں اور دوسری ضروری چیزیں دیں جن کی مدد سے میں لکھ اور پڑھ سکتا تھا۔ مجھے دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا اور کھیلنے کا موقع بھی ملا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں گھر گیا اور اپنی ماں سے پورے دن کی گزری باتیں کی۔ اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ وہ مہربان لڑکی جو لوگوں کو پڑھاتی تھی مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا وہ بس مجھے ہی پڑھاتی رہے۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے بچے تھے جو پڑھتے تھے۔ دن بدن بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، تو اس نے اپنے ساتھ ایک اور ٹیچر کو بھی رکھ لیا، لیکن مجھے اسی سے پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ اس کی بہت ہی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ وہ بہت اچھے کپڑے پہن کر آتی تھی۔ میں جب بھی کسی لڑکی کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میری اماں بھی ایسے ہی کپڑے پہنے اور اسی طرح اچھی لگے۔ بابا کے ہوتے ہوئے تو اماں پھر بھی کبھی کبھار تیار ہو جاتی تھی، لیکن جب سے بابا چلے گئے تھے اماں بالکل بھی تیار نہیں ہوتی تھی۔ میرے دل میں بہت ننھی ننھی خواہشات تھیں۔ میں اکثر بچوں کو ان کے والد کے ساتھ دیکھتا تھا۔ مجھے اپنے بابا یاد آ جاتے تھے۔ مجھے ان کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ اکثر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پہلے تو میں اماں سے اپنے دل کا حال بیان کرتا تھا، لیکن میرا ننھا سا ذہن اس بات کو جلد ہی سمجھ گیا کہ میرے اس طرح کی باتیں کرنے سے میری ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ میں اپنی ماں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں پڑھنے کے لیے اسٹریٹ اسکول گیا تو آج میری ٹیچر موجود نہیں تھی۔ میرا دل ہی نہ کیا پڑھنے کو۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ دوسری ٹیچر بھی وہاں پر موجود تھی، لیکن مجھے اس سے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا تھا۔ میں بہت بے دلی کے ساتھ آج پڑھ رہا تھا۔ بس جلدی جلدی کام ختم کر کے میں گھر چلا گیا۔ میری ماں کو بھی سلائی کا کام آج کل ملا ہوا تھا۔ سلائی کے علاوہ وہ کسی اور جگہ پر نوکری بھی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ پھر مہینے بعد تنخواہ مل سکے۔ نوکری کے علاوہ اگر جب بھی کوئی سلائی کا کام ملے گا تو ماں وہ بھی کر لے گی۔ اماں بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ سلائی کا کام جو آج کل ملا ہوا تھا وہ بھی اماں نے مکمل کر کے دے دیا۔ آج کل پھر ہمارے گھر میں پیسوں کی وجہ سے بہت پریشانی تھی۔ میں بھی بہت دکھی تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ ہمارے حالات بہتر کر دے، میری ماں کو کوئی اچھی سی نوکری دے دے۔ گھر کے حالات کے بارے میں سوچ سوچ کر آج میرا دل بالکل بھی پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ میری پسندیدہ ٹیچر بھی آج موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرا ذہن بھٹک بھٹک کر اپنے گھر کے حالات کی طرف جا رہا تھا۔ میری ٹیچر نے میری حالت کو نوٹ کر لیا اور مجھے کہنے لگی
کہ کیا میری طبیعت ٹھیک ہے، آج میرا دھیان پڑھائی کی طرف کیوں نہیں۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی میں رونے لگ گیا۔ میں نے اسے اپنے حالات کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اللہ سے دعا کیا کروں، اللہ چھوٹے بچوں کی دعا بہت جلدی سنتا ہے۔ وہ میری ماں کو کوئی ایسی نوکری کا کام ضرور ڈھونڈ کر دے گی جس سے آپ کو اتنی تنخواہ مل جائے جس سے آپ کے گھر کا سسٹم چل سکے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت تسلی ہو گئی، لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ایک بار پہلے بھی میں نے جس شاپ پر کام کیا تھا وہ آدمی بہت اچھا تھا، لیکن اس نے بعد میں ہمیں نقصان پہنچا دیا۔ کہیں میری ٹیچر بھی میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ میں گھر گیا اور اماں کو ساری بات بتائی۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ میری ٹیچر سے ایک بار مل لیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ آپ کو کوئی اچھی سی نوکری بھی ڈھونڈ کر دیں گی۔ میری اماں نے کہا کہ وہ میری ٹیچر سے ضرور ملیں گی کیونکہ وہ ہمارے محلے کے غریب لوگوں کو پڑھاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے جو دوسروں کا خیال کرتی ہے اور ان کے لیے اپنے دل میں درد رکھتی ہے، اس لیے میں پریشان نہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ میں نے اپنی اماں سے کہا کہ میں اللہ سے بہت دعا کرتا ہوں، اسی لیے اللہ نے شاید ہماری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور پیار کیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا بہت ہی پیارا اور اچھا ہے، اللہ اپنے اچھے بچوں کی دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ ماں کی بات سن کر میں بہت خوش ہوا۔ اگلے دن میرے کہنے پر اماں میرے ساتھ آ گئیں اور اس لڑکی سے ملی۔ اس لڑکی نے میری اماں کے ساتھ بہت اچھے سے بات کی۔ اس نے اماں کو یقین دلایا کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈ کر میری اماں کو دے گی۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس آج کل کوئی کام نہیں تو میں آپ کو 1 مہینے کے راشن کا بندوبست کر کے دے سکتی ہوں۔ میری اماں نے کہا کہ اگر وہ ایسا کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمائیں۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دن میری ٹیچر نے میرے ساتھ میرے گھر آ کر راشن دیا۔ اماں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اماں نے اسے کہا کہ وہ اندر آئیں اور 1 کپ چائے پی لیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اس نے ہمارا دل رکھنے کی خاطر وہاں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اندر آ گئی۔ اماں نے جلدی جلدی مجھے بھیجا کہ میں 1 بسکٹ کا پیکٹ لے آؤں۔ اماں نے اپنے دوپٹے میں بندھے ہوئے پیسے نکالے اور مجھے پکڑا دیے۔ میں نے وہ مڑے تڑے نوٹ پکڑے، جلدی سے بھاگ کر دکان سے 1 بسکٹ لے آیا۔ میں بہت خوش تھا، میری ٹیچر آج میرے گھر آئی تھی۔ میں بہت خوشی سے اچھل رہا تھا۔ میں اپنی اماں اور ٹیچر سے بہت باتیں کر رہا تھا۔ میری ٹیچر مجھے ایسے دیکھ کر بہت ہنس رہی تھی۔ میری اماں کو کہنے لگی کہ کلاس میں تو میں بہت خاموش بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور گھر میں کتنی باتیں کرتا ہوں۔ اماں بھی مسکرانے لگی۔ ٹیچر نے چائے پی اور ہمارے بہت زیادہ اصرار کرنے پر بسکٹ بھی کھایا، پھر وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے باقی بچا ہوا بسکٹ مجھے اور میری بہن کو دے دیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بسکٹ کھائیں۔ اماں نے کہا کہ ہم دونوں بہن بھائی ہی کھائیں، اس کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن میں نے زبردستی ماں کو اپنے ساتھ کھلایا۔ مجھے اپنی ماں کا بہت خیال ہوتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اور میری بہن جو بھی کھائیں ہماری اماں بھی ہمارے ساتھ کھائیں۔ اماں نے راشن والا شاپر کھولا۔ اس میں آئل، آٹا، دالیں، چنے، چینی پتی اور دودھ کے ڈبے تھے، اور راشن 1 مہینے کے راشن سے بھی مجھے بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ اماں نے تمام چیزیں کچن میں جا کر ایک ترتیب سے رکھ دیں۔ ہم لوگ 3 ہی لوگ تھے اور ہمارے لیے تھوڑا سا کھانا ہی کافی ہوتا تھا کیونکہ ہم لوگ زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ میری اماں بھی کم ہی کھانا کھایا کرتی تھی۔ راشن کے اندر سوجی بھی تھی تو میں نے اماں سے فرمائش کر کے سوجی کا حلوہ بنوایا۔ سوجی کا حلوہ میرے ابا کو بھی بہت پسند تھا۔ وہ اکثر کبھی کبھار میری ماں سے فرمائش کر کے بنوایا کرتے تھے۔ سوجی کے حلوے سے اماں کو بابا یاد آ گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو ہم سے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھ لیا۔ میں نے اماں سے کہا آپ کو بابا یاد آ رہے ہیں؟ تو اماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے بھی سوجی کے حلوے سے بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ ہم دونوں رونے لگ گئے۔ ہم دونوں کو روتا دیکھ کر ہماری چھوٹی بہن بھی رونے لگ گئی۔ اماں نے مجھے اور میری بہن دونوں کو چپ کروایا۔ اماں نے کہا کہ وہ ابھی ہم سب کے لیے سوجی کا حلوہ بنا کر لاتی ہے۔ اماں نے جلدی جلدی سوجی کا حلوہ بنانا شروع کیا۔ میں پاس ہی کھڑا تھا۔ میں اماں کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کر رہا تھا۔ اماں سے خوب باتیں کر رہا تھا۔ اماں میری باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن بھی ہمارے پاس ہی کھڑی کچن میں چیزیں چھیڑ رہی تھی۔ وہ برتنوں کو اٹھا اٹھا کر نیچے پٹک رہی تھی
کبھی ایک برتن اٹھاتی تو کبھی دوسرا۔ اس سے بہت آواز پیدا ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تھوڑی بہت باتیں کرتی تھی۔ اماں کا دوپٹہ پکڑ کر بولی، اماں حلوہ کھانا ہے۔ اس کی توتلی زبان کو میں اور اماں بہت حد تک سمجھ جاتے تھے۔ اماں نے جلدی جلدی حلوہ ہماری کٹوریوں میں ڈالا، کہا ٹھنڈا ہونے دو پھر کھانا۔ میں نے پہلا نوالا اپنی ماں کے منہ میں رکھا۔ مجھے اماں کا بہت احساس تھا۔ میں نے بہت دیر بعد حلوہ کھایا تھا۔ میری چھوٹی بہن بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ اسے میٹھی چیزیں بہت پسند تھیں۔ میں نے بھی بہت مزے لے لے کر حلوہ کھایا۔ مجھے اپنی اماں کے ہاتھ کے کھانے کا بہت مزہ آتا تھا۔ حلوہ کھانے کے بعد اماں نے برتن دھوئے۔ اگلے دن میں ٹیچر کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میری اماں کے لیے ایک نوکری کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں اپنی اماں کو کل یہاں لے آؤں۔ اگلی صبح جب میری اسٹریٹ اسکول کا وقت تھا، میں اماں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ میری ٹیچر نے جب اسکول کا وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد میری اماں کو اپنے ساتھ لیا اور مجھے بھی کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں۔ انہوں نے ہم دونوں کو رکشے میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر ایک گھر کے سامنے آ گئیں۔ وہ گھر بہت بڑا تھا۔ اس کے داخلی دروازے پر ایک چوکیدار بھی کھڑا تھا۔ ٹیچر نے چوکیدار کو کچھ کہا تو اس نے ہمیں اندر آنے دیا۔ جب ہم اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس کے شروع میں ایک بہت بڑا لان تھا۔ میں نے اتنا بڑا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اتنا بڑا گھر دیکھ کر بہت متاثر ہو رہا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو گھر اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ میں نے ایسی ٹائلیں اور ایسا خوبصورت فرنیچر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے مقابلے میں ہمارا گھر تو صرف 2 کمروں کا تھا اور وہاں پر 2-3 سادہ سی چارپائیاں تھیں۔ اس نے ہمیں وہاں کی مالکن سے ملوایا۔ ان کے گھر میں ایک بزرگ عورت بیمار تھیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اماں کو صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اس ڈیوٹی کو کرنا تھا۔ انہوں نے بہت اچھی تنخواہ دینے کا وعدہ کیا۔ کچھ دنوں تک اماں مسلسل وہاں جاتی رہیں، لیکن ابھی ان کو وہاں جاتے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میری چھوٹی بہن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور اس کو الٹیاں ہو رہی تھیں۔ ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اماں اسے لے کر فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگیں۔ ہم جہاں پر کام کر رہے تھے وہاں سے پیسے مانگتے ہوئے اماں کو بہت شرم آ رہی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر کو کہا کہ وہ فوری اس کا علاج کریں۔ اماں پیسوں کا انتظام کر کے آتی ہیں۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بہن کے پاس رکوں۔ اماں کے کانوں میں بالیاں تھیں۔ اماں نے ان کو بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اماں مجھے بتا کر گئی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ وہ فوراً میری بہن کا علاج کریں، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک پیسے نہیں دیے جائیں گے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ میری بہن کی حالت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کی بہت منت کی، لیکن اب وہ میری بات نہیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اماں پیسے لے کر آ گئیں۔ اس کے پیسے جمع کروائے گئے تو تب کہیں جا کر اس کا علاج شروع ہوا، لیکن اتنی دیر میں میری بہن کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ اس دنیا میں لوگ کیسے ہیں۔ جب تک بابا زندہ تھے تو مجھے ان سب باتوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ جب میں خود سے باہر نکلنا شروع ہو گیا تھا تب سے مجھے لوگوں کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چل رہا تھا۔ اماں بہت رو رہی تھی۔ مجھ سے میری ماں کے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اماں کو چپ کروایا اور اماں کو تسلی دینے لگا۔ میری بہن کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ مجھے اور اماں کو یہ بات سن کر سکون آ گیا۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو اجازت دی کہ ہم اس کے پاس بیٹھ جائیں۔ ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی طبیعت دوبارہ سے بگڑنے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے۔ میں فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ آ کر دیکھیں کہ میری بہن کو کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی فوراً میرے پیچھے آیا۔ انہوں نے ہمیں باہر بھیجا اور دوبارہ سے اس کا علاج کیا۔ پوری رات میں اور اماں ہاسپٹل کے اندر ہی رہے۔ اگلے دن ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ اور مزید دوائیں لکھ کر دے دیں۔ ہمارے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اگلے دن میں اپنے اسٹریٹ اسکول گیا۔ وہاں پر میری ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اس نے مجھے یوں پریشان حال دیکھا تو کہنے لگی کہ کیوں، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے انہیں اپنی بہن کی حالت کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ماں جہاں پر کام کر رہی ہیں وہاں سے ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ اماں کو ان سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً میرے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ وہاں کا عملہ غریب ہونے کی وجہ سے ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہا تھا۔ میری ٹیچر اور میں وہاں پہنچ گئے اور خود اپنی آنکھوں سے انہیں بدتمیزی کرتے دیکھا۔ میری ٹیچر نے فوراً پیسے جمع کروائے اور عملے کی بہت انسلٹ کی۔ انسلٹ کرتے ہوئے میری نظر ٹیچر پر پڑی تو غصے سے اس کا چہرہ بہت سرخ ہو چکا تھا، جیسے آگ نکل رہی ہو۔
میں نے انہیں کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کے آگے ہاسپٹل کا عملہ بھی کچھ نہیں بول سکا، جیسے وہ اس کے روب میں آ گئے ہوں۔ جب تک میری بہن بیمار رہی، ٹیچر نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ اس دوران اماں کام پر نہیں جا سکی تھی۔ ٹیچر نے ان سے بات کر کے اماں کو واپس ڈیوٹی پر بھیجا۔ اماں گھر آ کر سلائی بھی کرتی تھیں۔ وہ بہت محنت کر رہی تھیں تاکہ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہو جائیں۔ جس دن اماں کو تنخواہ ملی، اماں نے سب سے پہلے صدقہ دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اماں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے دوبارہ اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں گی، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اسی ٹیچر کے پاس پڑھنا ہے۔ میں نے اسکول میں پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ اماں نے میری ٹیچر سے بات کی۔ وہ کہنے لگیں کہ میں روز اسکول جاؤں، لیکن ٹیوشن اس کے پاس پڑھ لیا کروں۔ ان کے سمجھانے پر میں مان گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اماں بھی کام کر رہی تھیں، میں بھی اسکول جا رہا تھا، اور میری چھوٹی بہن کی طبیعت بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد میں اپنی ٹیچر کے پاس ٹیوشن بھی پڑھتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ اسٹریٹ اسکول نہیں آ رہی تھی، نہ ہی میری ان سے ملاقات ہو سکی۔ میرا دل بہت بوجھل تھا۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں روز وہاں جاتا کہ شاید میری ان سے ملاقات ہو سکے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئیں۔ میں نے دوسری ٹیچر سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں بہت اداس تھا۔ میرا دل بھی پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ اماں بھی میرا اداس چہرہ دیکھ کر کہنے لگیں کہ مجھے کیا ہوا ہے اور میں کیوں اتنا اترا اترا چہرہ لے کر گھوم رہا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میری ٹیچر نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں۔ اماں مجھے سمجھانے لگیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی کام ہو، اگلی بار جب وہ آئیں گی تو ہم ان سے ان کے گھر کا ایڈریس پوچھ لیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں اکثر اسکول کے بعد جب گھر آ رہا ہوتا، ایک آدمی مجھے ملتا تھا۔ وہ مانگنے والا تھا۔ اکثر مجھے کہتا کہ میں اسے اپنے گھر سے روٹی لا دوں، وہ بہت بھوکا ہے۔ میں نے بھی بھوک کاٹی تھی۔ اس کی تکلیف کا اندازہ مجھے اچھی طرح تھا۔ میں گھر جاتا، اماں نے روٹیاں بنا کر صبح کی رکھ دی ہوتی تھیں۔ وہ مجھ سے آدھی روٹی مانگتا تھا، لیکن میں پوری روٹی اس کو دے آتا۔ آہستہ آہستہ میری اس کے ساتھ دوستی ہونے لگی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلوں۔ چونکہ میری اس کے ساتھ اچھی جان پہچان ہو چکی تھی تو مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ ویسے بھی میں بچہ تھا، مجھے لوگوں کی اتنی پرکھ اور پہچان نہیں تھی۔ جہاں بھی کوئی پیار کرنے والا آدمی مجھے نظر آتا، میں فوراً اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا، کیونکہ اگر انسان کا باپ نہ ہو تو وہ دنیا کے ہر انسان کے اندر اپنا باپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ میں نے اماں کو اس فقیر کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں اس فقیر کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ مجھے جس جگہ لے کر جا رہا تھا وہ بہت ویران جگہ تھی۔ آس پاس اور کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ میں اسے کہنے لگا کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کا گھر یہیں ہے۔ اچانک مجھے سامنے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ اس کے اندر سے 2 آدمی نکلے۔ فقیر ان آدمیوں سے ملا، انہوں نے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے۔ میں بس خاموشی کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس فقیر نے مجھے ان دونوں آدمیوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور فوراً گاڑی میں پھینکا۔ میں ڈر کے مارے چیخنے لگا۔ انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا کہ میں ان کے سامنے آواز بھی نہ نکالوں، اور ایسا ہی ہوا۔ میں خوفزدہ ہو کر اسی کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ میں اپنی سسکیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ماں کی اکثر کہی گئی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ اماں مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ میں کبھی کسی انجان آدمی کے ہاتھ سے کچھ نہ لوں اور نہ ہی اس کے ساتھ کہیں جاؤں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اماں ہمیشہ یہی کہا کرتی تھیں کہ ہمیں مشکل وقت میں ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی بھی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ وہ لوگ خاموشی کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد ہم ایک جگہ پہنچے۔ انہوں نے مجھے نیچے اتارا اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے کر جانے لگے۔ وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بالکل بھی شور مچانے کی کوشش نہ کروں، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور آنسو میرے گالوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ اس کمرے میں ایک بیڈ اور کرسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔
اس وقت میں اکیلا تھا، میں کھل کر رونے لگا۔ میں بار بار اماں کو پکار رہا تھا۔ اسی طرح کافی دیر روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو میرا ذہن بالکل خالی رہا، پھر آہستہ آہستہ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میری نظر اس آدمی پر پڑی۔ یہ انہی میں سے ایک آدمی تھا جو مجھے اس فقیر سے خرید کر لائے تھے۔ اس نے میرے آگے کھانا رکھا اور کہا کہ میں یہ کھانا کھا لوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کھانا کھایا، پانی پیا، لیکن مجھے اماں اور اپنی بہن بہت یاد آ رہی تھی۔ میں پھر سے رونے لگ گیا۔ میں اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس مشکل صورتحال سے نکال دے۔ میں آئندہ کبھی بھی کسی انجان آدمی کے ساتھ بات نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے ساتھ کہیں جاؤں گا۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ کوئی جادو کی چھڑی میرے پاس آ جائے اور میں یہاں سے غائب ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہی سب باتیں سوچتے ہوئے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ رہ رہ کر اماں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ مجھے گھر میں نہ پا کر نہ جانے کتنا پریشان ہو رہی ہوں گی اور مجھے کہاں کہاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں گی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں اور خیالات چلنے شروع ہو گئے کہ نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کیا یہ مجھے مار ڈالیں گے یا پھر کسی اور کے آگے بیچ دیں گے۔ میرا سوچ سوچ کر بہت برا حال ہو رہا تھا۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے دن ڈھل گیا اور رات آ گئی۔ مجھے جس کمرے میں قید کیا گیا تھا وہاں پر ایک ہی لائٹ جل رہی تھی، لیکن اس کی روشنی مدھم تھی۔ مجھے رات کو ویسے بھی اکیلے میں بہت ڈر لگتا تھا۔ میں اکثر اماں کے ساتھ چپک کر سوتا تھا۔ اماں بھی مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ ایک طرف میری بہن سو رہی ہوتی تھی، دوسری طرف میں ہوتا تھا۔ اماں کی یاد آتے ہی آنکھوں میں آنسوؤں کی ندی جاری ہو گئی۔ رات کے بعد دوبارہ صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ کھڑکی سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ میں کھڑکی پر کھڑا ہو کر باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہاں سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی اس گھر کے لان کی طرف کھلتی تھی۔ وہاں پر بہت خاموشی تھی۔ کسی جاندار کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ آواز کے ساتھ کھلا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کہیں جائیں گے، اس لیے میں یہ کھانا کھا کر فوراً فارغ ہو جاؤں۔ یہ سن کر کہ وہ مجھے کسی اور جگہ لے کر جا رہے ہیں، مجھ سے کھانا ہی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ میں نے بس تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور باقی وہیں چھوڑ دیا۔ وہ آدمی اندر آیا۔ اس نے ادھ کھایا ناشتہ دیکھ کر مجھے کہا کہ میں نے یہ مکمل کیوں نہیں کھایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے کھایا نہیں جا رہا۔ پھر اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مجھے لے کر گاڑی کے پاس چلا آیا، مجھے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں چونکہ بہت ڈرا ہوا تھا، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا دل کر رہا تھا میں کسی طرح وہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس نے ابھی گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ سامنے مین گیٹ کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی گاڑی کا دروازہ کھولا اور فوراً دوڑ لگا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ آدمی بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ میں بہت تیز تیز بھاگ رہا تھا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں بہت دور پہنچ گیا۔ مجھے راستوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بس یہی خیال تھا کہ مجھے کسی طرح اس جگہ سے بچ نکلنا ہے۔ وہ آدمی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اچانک میں ایک تنگ سی گلی میں جا گھسا۔ وہ گلی آگے جا کر ختم ہو گئی۔ اب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدمی بھی میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ میری بھی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے مجھے بہت زور سے 3-4 تھپڑ مارے۔ میرا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا لے کر جانے لگا۔ وہ مجھے گالیاں بک رہا تھا۔ جو جو اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ بکتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر دوبارہ اپنے گھر کے اندر آ گیا۔ اس نے مجھے 2 سے 3 تھپڑ اور مارے اور گاڑی کے اندر پھینک دیا۔ میں بہت رو رہا تھا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ وہ بہت غصے سے تیز تیز ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر اچانک سے اس نے مجھے ایک ہاسپٹل کے سامنے اتارا اور بہت غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آیا۔ ہاسپٹل کے اندر جا کر مجھے ان کی بیسمنٹ میں لایا گیا۔ وہاں پر بہت سارے ڈاکٹرز اور نہ جانے کون کون سے لوگ تھے۔ اس ٹائم مجھے وہاں پر ایک جگہ بٹھا دیا گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی نہ کروں، ورنہ وہ مجھے گولی مار دے گا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے کیوں لایا ہے۔ پھر ایک ڈاکٹر نے سوئی لگا کر میرا خون نکالا۔ مجھے بہت درد ہو رہی تھی مگر وہ بہت بے رحمی سے لگا رہا تھا۔
میں بار بار ہاتھ پیچھے کر رہا تھا۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگا۔ اس کے بعد بھی نہ جانے میرے کون کون سے ٹیسٹ لیے گئے۔ جب میری رپورٹس آ گئیں تو وہ آپس میں انگریزی زبان میں بات کر رہے تھے۔ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے اردو میں کہا کہ اس بچے کے اعضاء بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں۔ وہاں پر میرے علاوہ کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن مجھے کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ شاید یہ میری ہی بات کر رہے ہیں، لیکن میں ان کی بات کو سمجھ نہ سکا کہ وہ میرے اعضاء کے ٹھیک ہونے کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد تھا مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، نہ ہی میں بیمار تھا۔ میرا ننھا سا دماغ ان تمام باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں بس حیرانگی سے اور ڈر کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ آدمی مجھے ہسپتال میں کیوں لے کر آیا ہے۔ مجھے ہاسپٹل لے کر آنے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ میرے ذہن میں ان گنت سوالات کا ہجوم تھا، لیکن میں ان میں سے کسی سے بھی کوئی سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پہلے میں نے یہاں سے بھاگنے کی ہمت کی تھی، لیکن زوردار تھپڑوں نے میری ہمت کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا حوصلہ پست ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ بس اسی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہو۔ کافی دیر تک میں وہاں بیٹھا رہا۔ وہ آدمی وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آیا جہاں پر ایک وائٹ کلر کا بیڈ پڑا ہوا تھا۔ وہ کسی مریض کا کمرہ ہی لگ رہا تھا، لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو کہا کہ میں بیمار نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی اور مسئلہ ہے، تو مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں پریشان نہ ہوں، وہ لوگ ویسے ہی مجھے یہاں لے کر آئے ہیں، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سر ہاں میں ہلا دیا، چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے میری ٹانگیں بھی شل ہو چکی تھیں، کمر بھی اکڑ گئی تھی۔ مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر ابھی وہاں سے نہیں گیا تھا۔ وہ نہ جانے وہاں دراز میں سے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ دیر میں ہی مجھے کھانا دیا جائے گا، میں کچھ دیر انتظار کروں۔ میں چپ چاپ دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ ڈاکٹر بھی وہاں سے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور آدمی میرے پاس کھانا لے کر آیا۔ اس میں کچھ پھل اور بریڈ تھی، ساتھ میں جیم بھی تھا، ایک گلاس دودھ کا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ ٹرے میرے پاس رکھ کر چلا گیا۔ میری بھوک کی شدت کھانا دیکھنے کے بعد زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد میں کمرے سے باہر نکلنے لگا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ باہر سے لاک تھا۔ اچانک مجھے وہاں سے قریب 2 لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آپس میں میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں مجھے آپریشن تھیٹر میں لے کر جایا جائے گا اور وہاں سے میرے اعضاء کو باہر نکال کر انہیں سیل کیا جائے گا۔ میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا اور میرے اعضاء ابھی صحت مند تھے، اس لیے ان کی اچھی قیمت ملے گی۔ یہ سب سن کر میرے سر میں زوردار دھماکہ ہوا۔ میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ بچوں کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب میرے اعضاء نکال دیے جائیں گے تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی چیخوں کو کنٹرول کیا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور رونے لگ گیا۔ میں اللہ سے بہت دعائیں کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح مجھے اس سچویشن سے باہر نکال دے۔ میں دوبارہ زندگی میں کبھی بھی کسی غیر آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، نہ ہی اس کے ساتھ کہیں جاؤں گا۔ میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہا تھا۔ مجھے اپنی اماں بہت یاد آ رہی تھی۔ اچانک کچھ ہی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک کچھ دیر بعد میری نظر سامنے کھڑکی کے پاس پڑی تو وہاں میری ٹیچر کھڑی تھی۔ میں شاکڈ رہ گیا، یہ یہاں کیسے آ گئی؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کا ہاتھ پکڑوں۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے وہاں سے لے کر غائب ہو گئیں۔ اب میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ میں یہی سوچتا تھا کہ کسی جادو کی مدد سے میں وہاں سے غائب ہو جاؤں اور میری خواہش پوری ہو گئی۔ میں دیوانہ وار اندر بھاگا۔ میری اماں بھی بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے یوں دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑی، فوراً سینے سے لگا لیا۔ میں بھی ماں کے گلے لگ کر رونے لگ گیا۔ کافی دیر تک ہم روتے رہے۔ اماں روتے روتے بولیں کہ میں کہاں چلا گیا تھا، کیا مجھے اپنی ماں کی کوئی فکر نہیں تھی؟ میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں نے سختی سے تاکید کی کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہ کروں۔
میں بھی آنسو صاف کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ میری ٹیچر بھی پاس کھڑی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ انہوں نے میری مدد کی تھی۔ اماں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اماں پوچھنے لگیں کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کہاں تھا اور انہوں نے مجھے وہاں سے کیسے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ اپنی طاقت سے انہوں نے میرا پتہ لگایا اور مجھے ڈھونڈ نکالا۔ ہم دونوں بہت حیران ہوئے۔ میں اور اماں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ جن زادی نے کہا کہ ہمیں جب بھی کبھی مدد کی ضرورت ہو ہم انہیں پکار سکتے ہیں۔ وہ اپنا اسٹریٹ اسکول بھی دوبارہ جوائن کر رہی ہیں۔ میں کبھی بھی پڑھائی سے منہ نہ موڑوں، چاہے وہ مجھ سے ملیں یا نہ ملیں۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھوں۔